اس مہینے کا چاند طلوع ہوتے ہی بقرہ عید کی نماز تک بہت مبارک، بہت برکت اور بہت عظمت والا یہ عشرہ ہے۔ جیسے رمضان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے 3 عشرہ ہوتے ہیں، اول، اوسط اور اخیر۔ ایک عشرہ رحمت کا ہے، ایک عشرہ نار سے آزادی کا ہے، اور ایک عشرہ مغفرت کا ہے۔ رمضان میں ایک رات ضرور ایسی ہوتی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، اور وہ رات سال بھر کی راتوں میں افضل ترین رات ہوتی ہے۔ مگر وہ رات کون سی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ رات کون سی ہے۔ اتنا معلوم ہے کہ رمضان میں ہے، لیکن یہ جو ایام ہیں، یعنی یہ جو چاند نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، اور بقرہ عید کی نماز 10 تاریخ کو پڑھتے ہیں نا، تو یہ پہلا عشرہ جو ہے ذی الحجہ کا، یہ رمضان سے بھی افضل ہے۔ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے کوئی ایام نہیں جن میں نیکیاں رب تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پیاری ہوں، ان 10 دنوں سے زیادہ پیاری ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان سے زیادہ پیارا نہیں؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان سے زیادہ پیارا نہیں، سوائے اس کے کہ جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ یعنی ایک آدمی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں نکل گیا اور اس کے گھر میں لاش آئی اور وہ بھی شہادت کی، شہید ہو گیا، وہ افضل ہوگا۔ ورنہ یہ جو 10 دن ہیں، اس میں کوئی دوسرا عمل افضل نہیں ہے۔ یہ سب سے زیادہ پیارا عمل یہ ایام ہیں، اس میں جو بندہ نیکیاں کرتا ہے وہ رب کو زیادہ پسند ہے۔ اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی رمضان میں لیلۃ القدر ہے، مگر ہم نے کہا کہ وہ کب ہے پتہ نہیں، مگر اس میں عرفہ ہے، اور یہ کنفرم ہے۔ عرفہ جس دن حج ہوتا ہے، حج جس دن سارے حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں، اس دن کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور وہ تاریخ ہے 9 ذی الحجہ کی، یعنی بقرہ عید کے نماز سے ایک دن پہلے یہ عرفہ کی دن ہے، اور اس دن بندہ کا حج ہوتا ہے، حج۔ اور حج وہ عمل ہے جو بندہ کو بالکل پاک صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ حج کا ایک رکن یہ طواف کعبہ میں مصروف ہوتا ہے، جس کو طواف الزیارت کہتے ہیں، یعنی جو حج کا حصہ ہے، اس طواف میں بندہ مصروف ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے موڈے پر سل لگا دیتے ہیں کہ تو آج ایسا ہی ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ یعنی آج تک جو تمہاری خطائیں تھیں، گناہ تھے، وہ اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ آنے والے دنوں میں تم گناہوں سے بچتے رہنا۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ اور یہ حج کس دن ادا کیا جاتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، جس کو ہم یوم العرفہ کہتے ہیں، عرفہ کا دن۔ اور اس دن روزہ رکھنا رمضان اور محرم کے بعد سب سے اہم ہے۔
کس کا روزہ؟ عرفہ کا روزہ۔ وہ عرفہ جو جاہلوں میں مشہور ہے، وہ کون سا عرفہ معلوم؟ کہ شب برات سے پہلے جب کسی کے یہاں موت مٹی ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو شب برات سے ایک دن پہلے لوگ فاتحہ کراتے ہیں، اور اس فاتحہ کا نام دیتے ہیں عرفہ۔ شریعت میں، دین میں، اسلام میں وہ راستہ جو رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے یہاں سے ہمارے لیے لے کر آئے، اس میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس میں لوگوں کا تصور ہوتا ہے کہ یہ فاتحہ کر دینے کے بعد یہ روحیں ان روحوں سے مل جاتی ہیں جو پہلے چلے گئے ہیں۔ تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا اوقات کہ تم ایک فاتحہ کر کے روحوں کو ملا دو؟ ارے میاں، یہ تو اللہ عز و جل کا کام ہے۔ روحیں کہاں رہتی ہیں؟ روح قبض کرنے کے بعد عرش کے سایہ میں رہتی ہیں، یا اعلیٰ علیین میں رہتی ہیں، یا چاہے زمزم میں رہتی ہیں۔ یہ تو بندہ کے اعمال کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تم کو کیا معلوم کہ ان کی روحیں کہاں تھیں، تم کہاں ملا دیتے ہو؟ یہ جہالت ہے، بدعت ہے، خرافات ہے۔ اسلام میں، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں، عرفہ کی اہمیت ہے، لیکن عرفہ ہے کون؟ وہ 9 ذی الحجہ، جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوتے ہیں۔ اور اس عرفات میں حاجی جب اپنے رب سے دعا کرتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حج کو قبول کرتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، کوئی کسی علاقے سے، کوئی کسی علاقے سے، دنیا کے کونے کونے سے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں، ایک ہی لباس ہے، ایک ہی طرز ہے، اور ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ ایک ہی ترانہ ہے۔ تو اے میرے فرشتوں، تم گواہ رہنا، اگر ان کے گناہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں، ریتوں کے ذرات برابر ہوں، تب بھی ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ کب اعلان ہوتا ہے؟ 9 ذی الحجہ، میدان عرفات میں حاجیوں کے لیے۔ لیکن جو حاج میں نہیں جا سکا، وہ تو گھر میں ہے نا، وہ عرفہ کا روزہ رکھے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ 9 ذی الحجہ، یعنی یہ جو تاریخیں چل رہی ہیں، آج دوسری تاریخ ہے، 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھیے، اور یہ جو 10 دن ہے، اس 10 دن کو آپ خصوصی عبادت میں گزاریے، کم از کم گناہوں سے بچیے، کیونکہ یہ جو 10 دن ہیں یہ رمضان سے کم نہیں ہیں بلکہ بڑھ کر ہیں۔ میں نے حدیث میں پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے کوئی ایام نہیں جن میں نیکیاں رب تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پیاری ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان سے زیادہ پیارا نہیں؟ فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان سے زیادہ پیارا نہیں، سوائے اس کے کہ جو اپنی جان اور مال لے کر نکلا اور کچھ واپس نہ لایا۔ تو یہ حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو عشرہ ہے، یعنی ذی الحجہ کے چاند دیکھتے ہی بقرعید کی نماز تک، ان دنوں کے فضیلت ہے۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح کی نماز سے 13ویں کی عصر تک ایام تشریق ہے، کہ ہر نماز کے بعد آپ کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے،
तमाम खूबियाँ अल्लाह अज़्ज़ा व जल ये 9 ज़िलहिज के सुबह की नमाज के बाद से, सुबह की नमाज में से पढ़ेंगे, नमाज के बाद पढ़ेंगे और फिर लगातार पढ़ते रहेंगे 13वीं ज़िलहिज की असर तक। इस सिलसिले में एक दूसरी हदीस है, सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ज़िलहिज का अशरा शुरू हो जाए और तुम में से किसी ने कुर्बानी करने का इरादा कर लिया हो तो अपने बालों और बदन के चमड़े को बिल्कुल ना छुए, और एक रवायत में है कि वो बाल ना ले और नाखून ना तराशे। एक रवायत में है जिसने ज़िलहिज का हिलाल देखा यानी चांद देखा और कुर्बानी का इरादा किया तो वो अपने बालों और नाखूनों में से कुछ ना ले। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। यानी इस अशरा की अजमत है कि आप मसरूफ़ हो जाओ अपने रब के कामों में, अपनी ज़िंदगी बनाने में, अपने ईमान को संवारने में। आपके पास इतनी फुर्सत का वक्त ही नहीं है कि दाढ़ी साफ करो, मूछें दुरुस्त करो, नाखून काटो, मैल दूर करो, कपड़े बार बार बदलो, ये सब का टाइम नहीं है। आप जो है मसरूफ़ अमल हो जाओ और इबादत में लग जाओ। और इसका सवाब क्या है कि अल्लाह ताला अगर बंदा इस तरह अमल करता है तो उसको बड़ा सवाब अता करता है। और ये गोया हाजियों की एक तरीके से मुशाबिहत होती है। तो हाजी लोग जब होते हैं, घर से जब निकलते हैं, वो एहराम की नियत कर लेते हैं तो उन पर पाबंदियां हो जाती हैं कि वो अपने बाल नोच नहीं सकते, नाखून काट नहीं सकते, जूं नहीं मार सकते और सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते। ये बहुत सारी पाबंदियां उन पर लग जाती हैं, जबकि सारी चीज़ें गैर हालत एहराम में जायज़ थी, लेकिन जब वो हालत एहराम में हो जाते हैं तो ये पाबंदियां लग जाती हैं। तो उन हाजियों की मुशाबिहत के लिए तुम भी नाखून ना काटो, तुम भी हजामत ना बनवाओ, तुम भी बाल ना तरशवाओ, और कुर्बानी करने के बाद आप इस पर अमल कीजिए। क्योंकि जब हज में हाजी होता है तो जब वो मैदान अराफात से लौटता है, मुज़दलिफ़ा जाता है और मुज़दलिफ़ा से फिर मिना लौट के आता है, फिर बड़े शैतान को वो कंकरी मारता है, उसके बाद आके कुर्बानी करता है। और कुर्बानी करने के बाद फिर वो नाखून तराशता है, बाल मुड़वाता है, सर के बाल को उड़ा देता है। तो आप कुर्बानी करने के बाद नाखून काटिए। यानी ये इस महीने की अजमत है, इस महीने का एहतराम है और इस महीना की ये खुसूसियात हैं। ये महीना बज़ाहिर रमज़ान नहीं है मगर रमज़ान से कम नहीं है, क्योंकि रमज़ान में जो शब कदर है वो मालूम नहीं है कि किस रात है, मगर इन 10 दिनों में आराफा का दिन मालूम है कि आज का दिन है। इसमें कुर्बानी होती है और कुर्बानी कितना प्यारा अमल है, इस सिलसिले में भी जुम्मों में आपने गुफ्तगू सुनी है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कई मकामात में कुर्बानी की फजीलत भी बयान की है और कुर्बानी का हुक्म भी दिया है। कुर्बानी दर हकीकत अल्लाह अज़्ज़ा व जल को राज़ी करने, उसकी खुशनुदी हासिल करने का एक बहुत बड़ा वसीला है, बहुत बड़ा तरीका है कि बंदा अपने आप को कुर्बान करके या अपने माल को कुर्बान करके या अपने वक्त को कुर्बान करके या अल्लाह के लिए एक प्यारा सा जानवर को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करके अल्लाह अज़्ज़ा व जल की खुशनुदी हासिल करे। आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी कुर्बानी की? बताइए, कभी कहीं सुना हो? 63। और कोई बोलिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानियाँ कितनी की हैं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हज में जो आपका पहला और आखिरी हज है उसमें आपने 100 कुर्बानी की।
کتنی؟ 100 قربانی، وہ بھی اونٹ کی۔ یار مارکیٹ سے پتہ کیجیے گا اونٹ کی قیمت کیا ہے۔ بکری کی قیمت تو ہم جانتے ہیں 5,000 7,000 8,000 10,000 20,000 50,000، مگر اونٹ کی قیمت آپ پتہ کریں تو پتہ چلے گا 100 اونٹ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج میں 100 اونٹ بارگاہ رب یزدی میں انہوں نے قربان کیا ہے، اور ان میں سے 63 اونٹ اپنے مقدس ہاتھ سے ذبح فرمایا، اپنے مقدس ہاتھ سے، اور بقیہ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم دیا، انہوں نے قربان کیا۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کبھی کبھی ہمیں نصیحت کرتے ہیں، کہا صاحب اتنی زیادہ قربان کرنے کی کیا ضرورت ہے، خیرات کر دو۔ بے شک خیرات بھی عبادت ہے، صدقہ بھی عبادت ہے، مگر ان ایام میں اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور انہوں نے 1 2 نہیں 100 اونٹ قربان کی ہیں۔ 100 اونٹ، ایک اونٹ کی قیمت کم سے کم 1,00,000 سوا لاکھ روپے آپ مانیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی غریبی کی تو گیت گاتے ہیں، مگر اس امیری کا بھی تو چرچا کیجیے۔ 100 اونٹ، اور اپنے مقدس ہاتھ سے کتنے؟ 63۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحم کرنے والے، سب سے زیادہ نرم دل، اور سب سے زیادہ دوسروں کا احساس کرنے والے۔ اس لیے اگر آپ کسی جانور کو ذبح کرنے میں کہتے ہیں نہیں صاحب یہ ظالمانہ عمل ہے، یہ آپ کی شیطانیت ہے۔ کیونکہ اگر کسی کو آپ ستا رہے ہو، کسی کو بے وجہ مار رہے ہو، کسی کو بے وجہ تکلیف دے رہے ہو، تو بے شک یہ برا عمل ہے، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، یہ خطا ہے۔ لیکن اگر رب عز و جل کی رضا کے لیے قربان کرتے ہو تو یہ عمل بھی قابل مبارکباد ہے۔ اور یہاں یہ کہنا کہ صاحب مجھے بس کا نہیں ہے، مجھے تو ترس آتا ہے، یہ ترس نہیں، یہ آپ کی جہالت ہے۔ اس لیے آپ اللہ کے نام پر اگر قربانی کرتے ہیں تو کوشش کیجیے آپ اپنے ہاتھ سے کریں، یہ بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اتنا بزدل، اتنا کمزور کہ ایک جانور ذبح کرنے میں بھی تھرا مارے، تو ایسے لوگوں کو ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں بہادروں کی اور دلروں کی ضرورت ہے۔ ٹھیک، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حضرت حنس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 2 بکرے ذبح کرتے دیکھا، تو میں نے ان سے عرض کیا یہ کیا ہے، کہ آپ اکیلا ہیں، 1 بکرا آپ کے لیے کافی ہے، تو آپ 2 بکرا ذبح کیوں کر رہے ہیں قربانی میں؟ آپ نے فرمایا بے شک رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروں، تو میں آپ کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ یعنی حضرت حنس ایک صحابی ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت علی کو میں نے یہ عمل کرتے دیکھا، 2 بکرا ذبح کر رہے تھے، میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں 1 بکرا کافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بے شک یہ میرے لیے 1 بکرا کافی ہے، دوسرا بکرا ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کی وصیت کی تھی، یعنی اپنے وصال سے پہلے کہا تھا علی میرے لیے بھی قربانی کرتے رہنا۔ آپ مرنے سے پہلے اپنے اولاد کو بولو کہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، اب بے دست و پاؤں ہوں، سارے اعمال ختم، نیکی اور بدی دونوں کے دروازے بند، لیکن
اولاد تم جب بھی عید قربان آپ کے سامنے آئے تو ایک قربانی خدا کی رضا کے لیے میرے واسطے بھی کر دیں، تو پھر یہ قربانی کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خود قربانی نہ کرو، اپنے ابا اور اپنی امی یا اپنے دادا یا اپنے نانا یا اپنے کسی مرحوم کے نام پہ کرتے رہو، نہیں، آپ پر تو واجب ہے اگر آپ صاحب حیثیت ہو۔ اگر آپ پر واجب ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں، تو پہلے آپ اپنی کیجئے، کیونکہ آپ گناہوں سے بچیے، اور اس کے بعد اس بوڑھے باپ کا بھی خیال رکھیے، ماں کا بھی خیال رکھیے، دادا دادی کا بھی خیال رکھیے، جس کی وجہ سے آپ ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو عزت ملی، یا جس کی وجہ سے آپ کا ایک دبدبہ بنا ہوا ہے، انہوں نے بہت کچھ چھوڑا ہے، اب وہ بیچارے بے دست و پاں ہیں، ان کے لیے نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی بدی ہے، لیکن اگر آپ نیک اولاد ہو تو ان کو اسی بہانے نیکیاں پہنچاؤ۔ وہ اگر کہہ کے گئے ہیں تو اور مال چھوڑ کے گئے ہیں تو پھر قربانی کرنا واجب ہے۔ یعنی مرنے والے مرحوم نے اگر کہا، باپ نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا ہمارے لیے قربانی کرتے رہنا، اور یہ جو میں نے مال چھوڑا ہے اس میں سے ایک حصہ ہمیشہ کرنا، تو وہ قربانی آپ پر کرنا واجب ہو جائے گا، اور اس کا گوشت بھی آپ نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت مکمل آپ کو صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن انہوں نے آپ کو وصیت نہیں کی، مرنے والے نے آپ کو وصیت نہیں کی، آپ خود سے کر رہے ہو کہ میرے ابا کو اس کا ثواب مل جائے، امی کو مل جائے، دادا نانا کو مل جائے، تو پھر وہ قربانی کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں، ان کو ثواب ملے گا، لیکن یہ واجب نہیں ہے۔ اگر آپ نہیں کریں گے ان کی طرف سے تو آپ بری الذمہ ہے، گنہگار نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے نہیں کیا وصیت کے بعد بھی تو آپ گنہگار ہیں۔ اسی لیے وہ آدمی قابل رشک ہے جو آدمی مرنے سے پہلے اپنے عیال کو نیک چھوڑ کر جائے۔ بھائی نیک ہوگا جبھی نہ وہ نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی قربانی کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ اگر ہمیں اللہ توفیق دے، اگر ہمارے پاس گنجائش ہو، تو ہمیں بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ایک قربانی کرنی چاہیے۔ یہ واجب نہیں ہے، لیکن محبت کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم کو تو یہ پتہ ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہمیں دین سکھایا، اللہ کی کتاب دی، نصیحتیں فرمائیں، فرمان رکھا اور تشریف لے گئے، یہ تو ہم کو پتہ ہی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہمارے لیے قربانی کر گئے ہیں جب ہم باپ کے پشت میں بھی تھے نہیں تھے، ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قربانی کی اور فرمایا یہ میری عیال کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے، یہ میری عیال کی طرف سے اور یہ میری امت کی طرف سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے قربانی کی ہے تو اگر ہمیں گنجائش ہو تو ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہر کے دن نماز عید پڑھی، پھر خطبہ دیا، پھر قربانی کا جانور ذبح کیا اور فرمایا جس نے اپنی نماز پڑھنے یا ہماری نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی وہ اس کی جگہ دوسری ذبح کرے، اور جس نے نماز عید سے پہلے ذبح نہ کیا وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ یعنی اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمانا چاہا کہ قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز بقرعید کے بعد ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ قربانی واجب ہے،
اور یہ بھی واضح فرمایا کہ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو وہ قربانی نہیں ہے، گوشت ہے، لہذا نماز پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ قربانی کرے، اور جس نے نہیں کی ہے وہ سیدھا نماز پڑھے، خطبہ سنے اور اللہ عز و جل سے دعا کرے، پھر گھر آئے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے۔ یعنی قربانی کا جو وقت ہے وہ نماز پڑھنے کے بعد ہے، اور قربانی واجب اس لیے کہ وہ آپ نے فرمایا کہ جس نے پہلے قربانی کر لی ہے دوبارہ کرے، اگر واجب نہ ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال قیام پذیر رہے، اس عرصہ میں مسلسل قربانی کرتے رہے۔ یہ 2 ہجری میں قربانی کا وجوب کا اللہ عز و جل کے ہاں سے حکم آیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے، نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تو یہ 2 ہجری میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ تشریف لانے کے دوسرے سال اللہ نے قربانی واجب کی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مسلسل مدینہ طیبہ میں رہے اور مسلسل قربانی کرتے رہے۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یعنی اس قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کی اہمیت کیا ہے، اور قربانی کی اتنی عظمت کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے ان میں کیا اجر و ثواب ہے؟ یعنی یہ قربانی اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ عز و جل نے اس قربانی میں ہمارے لیے اجر و ثواب کیا رکھا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور بال کتنا ہے ہم گن نہیں سکتے۔ ایک اونٹ میں، ایک بیل میں، گائے میں، بکرے میں بال کم نہیں ہوتے، اور اللہ عز و جل کے ہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اور یہ حدیث ہمیں بہت زیادہ رغبت دیتی ہے، شوق دلاتی ہے کہ اگر اللہ عز و جل نے ہمارے لیے کشادگی پیدا کی ہے، گنجائش عطا کی ہے، تو قربانی کرنے میں کبھی بخل مت کیجیے، کبھی کنجوسی مت کیجیے، کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے، ہر بال کے بدلے میں نیکیاں ہیں۔ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک وقت میں کتنی قربانی کی؟ 100 قربانی کی، اور اپنے مقدسات سے 63 قربانی کی۔ اللہ عز و جل ہمیں قربانی کی عظمت، قربانی کی برکت اور قربانی کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔